جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات جو ایک بیسک اصول ہے اسلام کا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس سے ایک بیسک اصول تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی ایسا جانور قربان کرے جو بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو، اچھا جانور ہو، صحت مند جانور ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی ویریشن بہت زیادہ ہے کہ بھئی صحت مند جانور تو 2 لاکھ کا بھی ہے، صحت مند جانور 10 لاکھ کا بھی ہے، 50 لاکھ کا بھی ہے۔ تو اس میں شریعت کا سٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ شریعت نے اس کے لیے معیار کیا رکھا ہے۔ سب سے پہلے جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ اونٹ چاہے نر ہو یا مادہ ہو، گائے بھینس نر یا مادہ، یعنی بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا بھینسا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ، یہ وہ جانور ہیں جن کو پالتو جانور کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، نیل گائے کی قربانی جائز نہیں ہے، زیبرا کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ویسے ان کا گوشت حلال ہے لیکن اس کی قربانی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ وحشی جانور ہے۔ یعنی وحشی جانور کو اگر آپ گھر میں پال لیتے ہیں اور وہ پالتو بن جاتا ہے پھر بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو قربانی صرف انہی جانوروں کی ہوگی، کسی اور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جانوروں میں اصل اعتبار وہ ماں کا ہوتا ہے، یعنی انسانوں میں تو اعتبار والد کا ہوتا ہے نا، والد سے نسل چلتی ہے۔ یہاں اعتبار والدہ کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، جانور کی جو ماں ہوتی ہے کہ وہ کس نسل کی ہے۔ اگر وہ حلال جانور ہے تو اس کا جو بچہ ہے وہ بھی حلال کنسیڈر ہوگا، اگر اس کی ماں حرام جانور ہے تو اس کا جو بچہ ہے وہ بھی حرام کنسیڈر ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی جانور ایسا ہے جو مکس ہے، مکس ہونے کا مطلب یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس مختلف جینیاتی تبدیلی کی جاتی ہے، جینیٹیکلی موڈیفیکیشن کی جاتی ہے چیزوں میں، تو اس طرح کے جانور بھی ہمارے یہاں ہیں کہ سور اور گائے کا ملاپ کیا جا رہا ہے، یا جناب بیل اور سور کے مادے کا ملاپ کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، موجود ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا جانور نہ ہو جس میں شک شبہ ہو۔ شک شبہ والا جانور ہے تو اس کو نہ خریدیں، ایسا جانور خریدیں جس کے بارے میں آپ کو یقینی طور پہ پتہ ہو۔ اچھا جناب، پھر بھیڑ کی قربانی بکری سے افضل ہے اور مادہ کی قربانی نر کی قربانی سے افضل ہے۔ یعنی اگر آپ بکری کی قربانی کریں یہ بکرے سے افضل ہے، گائے کی قربانی کریں یہ بیل سے افضل ہے۔ ہمارے یہاں الٹا سمجھا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیل کی قربانی زیادہ بہتر ہے اور گائے کی قربانی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں معاملہ عکس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر ہے اور گوشت بھی برابر ہے تو پھر اس کے لیے بکری خریدنا زیادہ افضل ہے۔ مثال کے طور پر گائے کا 7واں حصہ مثال کے طور پر 50,000 روپے کا، اور اس کو بکری بھی مل رہی ہے 50,000 کی، اور دونوں کا گوشت بھی تقریباً سیم ہی ملے گا، تو 50,000 کی بکری خرید لے، یہ زیادہ افضل ہے اس کے لیے۔ خسی بکرے یا خسی مینڈے کی قربانی، یا بیل، خسی بکرا، خسی بیل، خسی مینڈا، ان کی قربانی نہ صرف یہ کہ جائز ہے، وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھیڑ کی قربانی کی تھی وہ خسی تھے، اس وجہ سے خسی جانور کی قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں قیمت اور گوشت کے اعتبار سے کہ یعنی کسی جانور کی قیمت زیادہ ہے، گوشت کم ہے، کسی جانور میں گوشت زیادہ ہے، تو کس چیز کو معیار بنایا جائے کہ مہنگا جانور خریدیں یا زیادہ گوشت والا جانور خریدیں، یا مثلاً کسی کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں تو 20 لاکھ میں ایک جانور خریدے یا 20 لاکھ میں 5-6 جانور خرید کے ذبح کریں، اس کے حوالے سے معیار کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر 2 جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو پھر وہ افضل ہے۔ شریعت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ غریب لوگوں کا فائدہ کس میں، یعنی ظاہر ہے کہ غریب لوگوں کا فائدہ اس میں جس جانور میں گوشت زیادہ ہوگا تو زیادہ غریبوں کو گوشت ملے گا، گوشت کم ہوگا تو کم غریبوں کو ملے گا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مثلاً 4 لاکھ کا آپ کو ایک جانور مل رہا ہے، 3 لاکھ کا آپ کو ایک جانور مل رہا ہے، ایک مثال کے طور پر 5 من کا، ایک 6 من کا ہے، تو جو 6 من والا جانور آپ کو مل رہا ہے 5 لاکھ کا، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ جانور خرید لینا چاہیے۔ اچھا جناب،
یہ بات البتہ فقہاء نے لکھی ہے کہ اگر ضرورت مند لوگ معاشرے میں کم ہیں تو پھر آپ وہ جانور خرید لیں جس کی قیمت زیادہ ہے، گوشت کم ہے، یعنی گوشت بھی اس کا عمدہ ہے اور قیمت بھی زیادہ ہے، وہ جانور خرید لیں اگرچہ گوشت کم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ غریب لوگ کم تو نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں تو آپ جتنا بھی گوشت تقسیم کریں وہ سارے لوگوں کو تو نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ہمارے ہاں بہرحال اسی کو افضل قرار دیا جائے گا کہ جس جانور میں گوشت زیادہ ہوگا اس کی قربانی افضل ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچایا جائے۔ بہت زیادہ موٹا تازہ جانور ہو تو سبحان اللہ اچھی بات ہے، لیکن اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک موٹا تازہ عمدہ گوشت والا بکرا ہے، اس کی قربانی 2 کمزور دبلے پتلے جو بکرے ہیں ان سے زیادہ افضل ہے کہ آپ ایک اچھے موٹے تازے بکرے کی قربانی کر لیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات جسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں جو مہنگے جانور خریدے جا رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی آدمی 40 لاکھ کا بیل لا رہا ہے، 30 لاکھ کا بیل لا رہا ہے، تو شریعت پھر اس چیز کو دیکھتی ہے کہ بھائی آپ کی، یعنی ایک اصول جو شریعت کا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اس عبادت کی فضیلت ہے وہ اس بات کی کہ آپ خون بہائیں۔ تو اگر آپ 40 لاکھ کا ایک جانور لا رہے ہیں اس کا مطلب آپ ایک مرتبہ خون بہا رہے ہیں، لیکن اگر آپ 40 لاکھ کے 10 جانور لے آتے ہیں یا آپ 40 لاکھ کے 15 جانور لے آتے ہیں، اس کا مطلب آپ 15 دفعہ خون بہا رہے ہیں۔ تو جتنی دفعہ آپ خون بہائیں گے اتنا آپ کو فضیلت زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانور کا خون بہائیں۔ تو 40 لاکھ کے جانور کا تو آپ ایک ہی دفعہ خون بہائیں گے، لیکن اگر 40 لاکھ میں آپ 10 جانور لے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں گوشت بھی زیادہ ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی یہ افضل ہے کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، اس لحاظ سے بھی یہ افضل ہے کہ آپ ایک سے زیادہ مرتبہ خون بہائیں گے تو ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو، یعنی کسی کو اللہ نے استطاعت صلاحیت دی ہے وہ اچھا جانور لے لے، 5 لاکھ کا لے رہا ہے، 10 لاکھ کا لے رہا ہے، 15 لاکھ کا، لیکن اگر 40-50 لاکھ روپے کسی نے ارادہ کیا میں قربانی پہ میں نے لگانے ہیں، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 40-50 لاکھ کا جانور لینے کے بجائے مثلاً 5-5 لاکھ کے جانور لے لے، 6-6 لاکھ کے جانور لے لے، 4-4 لاکھ کے جانور لے لے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے اور زیادہ سے زیادہ خون بھی بہے اور اللہ کی رضا کے بار بار مواقع اس کو ملتے رہیں۔